میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم اس پروگرام میں جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے ذرائع سنیں گے۔ آخر تک اس پروگرام میں شریک رہیے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت، فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق، منافقت اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ جہنم سے بچنے کی بھرپور کوشش کرو۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، حصول جنت کے لیے بھرپور کوشش کرو اور پوری کوشش سے جہنم سے دور بھاگو۔ بے شک جنت کا طلبگار کبھی غافل نہیں ہوتا، بے شک جہنم سے بھاگنے والا کبھی غفلت کی نیند نہیں سوتا، بے شک آخرت ناپسندیدہ کاموں سے بھرپور ہے، یعنی آخرت میں کامیابی کے لیے نفسانی خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے، جبکہ دنیا لذات اور خواہشات سے بھری ہوئی ہے۔ بس دنیا کی یہ لذتیں اور خواہشات تمہیں آخرت سے ہرگز غافل نہ کر دیں۔ جہنم کا عذاب نہایت سخت ہے۔ اے عاشقان رسول، بے شک جہنم کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس سے غفلت برتی جائے۔ جہنم کا عذاب انتہائی ہولناک ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے سخت تر اور سب سے دیر پا ہے۔ پہاڑ زمین میں دھنس جائیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ ان کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے پوچھا، جبریل کیا بات ہے؟ میں آپ کا رنگ بدلا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اس وقت اللہ پاک نے جہنم کو دہکانے کا حکم دیا ہے۔ رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جبریل مجھے جہنم کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اللہ پاک نے جہنم کو حکم دیا تو اس کی آگ 1000 سال تک دہکائی گئی، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی۔ پھر اسے 1000 سال تک دہکایا گیا، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی۔ پھر اسے 1000 سال تک بھڑکایا گیا، یہاں تک کہ وہ بالکل سیاہ ہو گئی۔ اب جہنم کی آگ بالکل سیاہ ہے، نہ اس میں چنگاری روشن ہوتی ہے، نہ اس کا بھڑکنا ختم ہوتا ہے، نہ ہی اس کے شعلے بجھتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، اگر سوئی کے ناکے کے برابر بھی جہنم کو کھول دیا جائے تو تمام اہل زمین فنا ہو جائیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اگر جہنم کی زنجیروں کا ایک حلقہ دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر زمین میں دھس جائیں۔ جہنم کے سانپ اور بچھو اللہ پاک کے رسول
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں کچھ سانپ ہیں جو بختی اونٹ کی گردن جیسے موٹے اور لمبے ہیں، ان کے ایک مرتبہ ڈسنے کا درد 40 سال تک محسوس ہوتا رہے گا، اور اس میں خچر جیسے بچھو ہیں، وہ بھی اسی طرح ڈسیں گے کہ 40 سال تک اس کی تکلیف محسوس ہوگی۔ جہنم کی آگ 70,000 مرتبہ جلائے گی۔ ایک حدیث پاک میں ہے، جہنم میں کافر کی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کے جسم کی جلد 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ آہ، اہل جہنم کے اتنے بڑے بڑے جسم، ان جسموں کو آگ روزانہ 70,000 مرتبہ جلائے گی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی، ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے۔ اس آیت کے تحت حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر دن آگ ان کو 70,000 مرتبہ جلائے گی۔ جب وہ ان کو جلا دے گی تو کہا جائے گا، دوبارہ اپنی پہلی حالت پر لوٹ جاؤ، بس وہ پہلی حالت پر لوٹ جائیں گے۔ آہ، اتنے بڑے بڑے جسم اور ان پر جہنم کی انتہائی سخت اور دردناک آگ، تصور تو کیجئے کہ اس آگ کی کتنی تکلیف ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اہل جہنم پر رونا مسلط کیا جائے گا، وہ روئیں گے یہاں تک کہ آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر وہ خون کے آنسو روئیں گے، یہاں تک کہ ان کے چہروں میں ایسے گڑھے پڑیں گے کہ اگر ان میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو وہ چل پڑیں۔ اہل جہنم کا کھانا اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اگر زقوم یعنی تھوہر جو دوزخیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، اس کا ایک قطرہ دنیا کے سمندروں میں گرا دیا جائے تو دنیا والوں پر ان کے اسباب زندگی کو خراب کر دے، اہل جہنم ہر بھلائی سے مایوس ہو جائیں گے۔ ترمذی شریف کی ایک طویل حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اہل جہنم پر بھوک کا عذاب ڈالا جائے گا، پس وہ کھانا مانگیں گے تو انہیں آگ کے کانٹے کھانے کو ملیں گے، یہ کانٹے نہ تو بھوک مٹائیں گے نہ کچھ فائدہ دیں گے۔ پھر اہل جہنم کھانا مانگیں گے تو انہیں گلے میں پھنستا کھانا دیا جائے گا۔ اب انہیں یاد آئے گا کہ دنیا میں جب کھانا گلے میں اٹکتا تھا تو پانی پیا کرتے تھے، لہٰذا اب یہ پانی مانگیں گے تو انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ جب وہ پانی ان کے چہروں کے قریب ہوگا تو ان کے چہروں کو بھون کر رکھ دے گا، اور جب وہ پانی ان کے پیٹوں میں جائے گا تو ان کے پیٹ کے اندر کی ہر چیز کاٹ دے گا۔ اب اہل جہنم تنگ آ کر داروغہ جہنم کو پکاریں گے اور عرض کریں گے، اپنے رب سے دعا کرو ہم پر عذاب کا ایک دن ہلکا کر دے۔ داروغہ جہنم کہیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول روشن نشانیاں نہ لاتے تھے؟ دوزخی بولیں گے، کیوں نہیں؟ داروغہ جہنم فرمائیں گے، تو تمہیں دعا کرو، اور کافروں کی دعا نہیں مگر بھٹکتے پھرنے کو۔ پھر جہنمی داروغہ جہنم حضرت مالک علیہ السلام سے التجا کریں گے، اے مالک، تیرا رب ہمیں تمام کر چکے۔ حضرت مالک علیہ السلام فرمائیں گے، تمہیں تو ٹھہرنا ہے، یعنی تمہیں موت نہ آئے گی، تمہیں یوں ہی عذاب میں ٹھہرنا ہے۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے خبر دی گئی ہے کہ جہنمیوں کے حضرت مالک علیہ السلام کو پکارنے اور حضرت مالک علیہ السلام کے انہیں جواب دینے کے درمیان 1000 سال کا وقفہ ہوگا۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مزید فرمایا، پھر جہنمی کہیں گے، اپنے رب کو پکارو کہ تمہارے رب کے سوا کوئی خیر والا نہیں۔ چنانچہ اب اہل جہنم اپنے رب کو پکاریں گے، کہیں گے، اے رب ہمارے، ہم پر ہماری بدبختی غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے، اے ہمارے رب ہم کو دوزخ سے نکال دے۔ پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو ہم ظالم ہیں۔ اس پر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، رب فرمائے گا،
دتکارے ذلیل ہو کر پڑے رہو اس میں اور مجھ سے بات مت کرو۔ اس وقت وہ ہر بھلائی سے مایوس ہو جائیں گے، چیخیں گے اور واویلا کریں گے۔ اہل جہنم کے عذابات کی مختصر جھلک۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ عذابات جہنم کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتے ہیں، اہل جہنم کو جہنم میں گرا کر ایسے گھر میں قید کر دیا جائے گا کہ جس کے کنارے تنگ ہوں گے، راستے تاریک ہوں گے، اس جہنم میں ہلاکت کے اسباب ہوں گے۔ جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اہل جہنم کو پینے کے لیے کھولتا پانی دیا جائے گا، عذاب کے فرشتے انہیں گرزوں سے ماریں گے، جہنمیوں کے پاؤں پیشانی کے بالوں سے باندھ دیے جائیں گے اور گناہوں کی کالک سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اہل جہنم دوزخ سے چلائیں گے اور داروغہ جہنم حضرت مالک علیہ السلام کو یوں پکارتے پھریں گے، اے مالک، ہم پر عذاب کا وعدہ سچا ہو چکا، اے مالک، بیڑیاں ہم پر بہت بھاری ہیں، اے مالک، ہماری جلدیں پک چکی ہیں، اے مالک، اب ہمیں اس سے نکال دے، ہم دوبارہ برے اعمال نہیں کریں گے۔ دوزخ کے فرشتے جواب دیں گے، ہائے افسوس، امان کا وقت جا چکا، اب تمہارے لیے جہنم سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں، پڑے رہو اسی میں دھتکارے ہوئے اور کلام مت کرو۔ اب اہل جہنم نا امید ہو جائیں گے اور اپنے گناہوں پر افسوس کریں گے، مگر اب یہ ندامت کچھ کام نہ آئے گی، نہ ہی افسوس فائدہ دے گا۔ اہل جہنم کو توق پہنا کر منہ کے بل ڈال دیا جائے گا، ان کے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی، وہ آگ کے اندر غرق ہوں گے، آگ ہی ان کا کھانا ہوگی، آگ ہی پہناوا ہوگی اور آگ ہی ان کا بچھونا ہوگی۔ جہنمیوں کو تارکول کا لباس پہنایا جائے گا، جہنمیوں کو گرز مارے جائیں گے، جہنمیوں کو بھاری بیڑیاں پہنائی جائیں گی، جہنمی جہنم کی تنگ وادیوں میں چیخیں گے اور اس کے گہرے گڑھوں میں لگاموں میں جکڑے ہوں گے۔ جہنمیوں پر ہنڈیا کی طرح جوش مارتی آگ ڈالی جائے گی، وہ واویلا کرتے، آہوزاری کرتے چلاتے پھریں گے۔ جہنمی جب بھی موت کو پکاریں گے، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جو ان کی کھال اور پیٹ کے اندر کا سب کچھ پگھلا دے گا۔ جہنمیوں کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے جو ان کی پیشانیوں کو چورا چورا کر دیں گے اور ان کے منہ سے خون ملی پیپ نکلے گی، شدت پیاس سے ان کا جگر پھٹ جائے گا، ان کی آنکھوں کے ڈھیلے گالوں پر بہہ جائیں گے اور رخساروں کا گوشت جھڑ جائے گا، ان کے اعضاء سے بال بلکہ کھال تک گر جائے گی۔ جب جب ان کی جلد خراب ہوگی دوسری جلد سے بدل دی جائے گی۔ اہل جہنم کی ہڈیاں گوشت سے خالی رہ جائیں گی، ان کی روحیں ان کی رگوں اور پٹھوں میں اٹکی ہوں گی اور ان کی رگیں جہنم کی آگ سے خشک ہو جائیں گی۔ وہ موت کی تمنا کریں گے مگر انہیں موت نہ آئے گی۔ جہنم سے چھٹکارا دلانے والے اعمال۔ اے عاشقان رسول، یقیناً جہنم کے عذابات برداشت کرنا ہم میں سے کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ابھی ہم زندہ ہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ابھی موقع ہے، آئیے نیک کام کریں، جنت میں لے جانے والے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا دلانے والے کام کریں۔ آئیے جہنم سے نجات دلانے والے چند اعمال اس نیت سے سنتے ہیں کہ انہیں باقاعدہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ نمبر 1، جہنم سے چھٹکارے کی دعا کیجیے۔ جہنم سے بچنے اور چھٹکارا پانے کے لیے پہلا عمل تو یہی ہے کہ جہنم سے بچنے کے لیے اللہ پاک سے دعا کی جائے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پاک سے 3 بار جنت مانگے تو جنت کہتی ہے الہی اسے جنت میں داخل فرما دے، اور جو 3 بار جہنم سے پناہ مانگے تو جہنم کہتی ہے الہی اسے آگ سے امان دے دے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، جو روزانہ صبح و شام یا دن میں کسی وقت یا عمر بھر میں کسی وقت
3 مرتبہ یہ کہے اللہم ادخلنی الجنہ، الہی مجھے جنت میں داخل فرما، اور 3 دفعہ یہ کہہ لے اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا، تو خود جنت اس کے لیے داخلے کی دعا کرے گی اور خود دوزخ اس کے لیے پناہ مانگے گی۔ جہنم سے پناہ ان الفاظ میں بھی مانگ سکتے ہیں، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ نمبر 2، تقوی اختیار کیجئے۔ قرآن کریم میں بتایا گیا کہ روز قیامت سب ہی کو جہنم یعنی پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ اس وقت نجات وہ پائیں گے جو تقوی والے پرہیزگار ہیں۔ معلوم ہوا تقوی کی برکت سے جہنم سے نجات ملتی ہے۔ نمبر 3، خوف خدا سے آنسو بہائیے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، میں کس چیز کے ذریعے جہنم سے نجات پا سکتا ہوں؟ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے۔ عرض کیا وہ کیسے؟ فرمایا خوف خدا سے رویا کرو، کیونکہ جو آنکھ اللہ پاک کے خوف سے روئے اسے جہنم کا عذاب نہیں ہوگا۔ خوف خدا سے رونے کی عادت کیسے بنائیں؟ پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا خوف خدا کے سبب رونا جہنم سے بچانے والا عمل ہے۔ کاش ہمیں خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے خوف خدا کے سبب رونا نصیب ہو جائے۔ روزانہ تنہائی میں، بلکہ ہو سکے تو قبرستان جا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، اپنی کمزوری اور ناتوانی کا تصور باندھیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور سوچیں کہ اگر گناہوں پر پکڑ ہو گئی، اللہ پاک مجھ سے ناراض ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ ان قریب حضرت ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، میری روح قبض کر لی جائے گی، پھر جلد ہی میرے عزیز رشتہ دار غسل دے کر، کفن پہنا کر، نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد گپ اندھیری قبر میں اتار دیں گے۔ ایسا تنگ مکان، ایسی تنہائی، وحشت اور سخت اندھیرے میں پہلے کبھی اس کا تجربہ نہ کیا ہوگا۔ ابھی موت کی تکالیف بھی کم نہ ہوئی ہوں گی کہ قبر کی وحشت، یہ وحشت دور نہ ہوئی ہوگی کہ منکر نکیر تشریف لے آئیں گے۔ ہاں قبر میں امتحان ہوگا۔ افسوس، صد افسوس، اگر میرے گناہ آڑے آ گئے اور میں قبر کے امتحان میں ناکام ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ روز قیامت گناہوں پر پکڑ ہو گئی، خدا نہ خواستہ مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ ہائے ہائے، وہ جہنم کی ہولناک سزائیں، وہاں کے بڑے بڑے سانپ، بختی اونٹوں جیسے بچھو، انتہائی تیز آگ کہ جو اندر تک جلا کر رکھ دے گی۔ اگر مجھے معافی نہ ملی، شفاعت مصطفیٰ سے بھی محروم رہ گیا اور مجھے جہنم میں جھونک دیا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اے عاشقان رسول، یوں اگر اپنے گناہوں اور قبر و آخرت کے عذابات کا تصور باندھیں گے تو انشاءاللہ الکریم خوف خدا سے دل کانپ اٹھے گا اور آنکھوں میں آنسو بھی آ ہی جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں خوف خدا سے رونا نصیب فرمائے اور جہنم سے چھٹکارا عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ پاک آج کے پروگرام سے حاصل ہونے والے نصیحت بھرے مدنی پھولوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ الکریم کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔